دریائے سندھ میں جو سونا نکل رہا ہے اس کا قرآن پاک کی سورہ رعد میں ذکر ہے، اور اس کو اب بچانے کے لیے یا اس کو سونے کو نکالنے کے لیے جو ہے حکومت پنجاب نے کمر کس لی ہے۔ دریائے سندھ جو پاکستان کا سب سے بڑا اور قدیم دریا ہے اور لمبا دریا ہے، اس کا جو پانی آتا ہے وہ چین کے پہاڑوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں سے لیکن بہت کم پیمانے پر آتا ہے، اور راستے میں اس کو ندی نالے ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سونے کے ذرات ہیں، کہیں تو وہ خزانہ ہے۔ اٹک سے لے کر آگے تربیلا تک جتنی ریت ہے وہ سونے سے بھری پڑی ہے، اور یہ ریت جو پانی ہے یہ جہاں سے لے کر آ رہا ہے وہ پہاڑ بھی یقیناً چین اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، آج تو کہنا چاہیے سونے میں تلتے کالم کے ساتھ، کیونکہ اس کالم کو جو ہے سونے میں تولا جانا چاہیے، اور اس کا دھیان میری جانب جو ہے خود حکومت نے دلوایا، اور پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ اٹک سے لے کر جہاں تک پنجاب کی حدود ہے کسی کو مائننگ کرنے کی یا کسی کو سونا نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بہت عرصے سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پنجاب کے پاس سونے کے ایسے ذخائر ہیں جن کو اگر استعمال کر لیا جائے تو ہر پاکستانی، میں صرف پنجابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر پاکستانی خوشحال ہو سکتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ دنیا کہتی ہے کہ دریائے سندھ سونے کا ایک بڑا ذخیرہ ہے، اور اس میں پلیسر گولڈ پایا جاتا ہے۔ اب یہ پلیسر گولڈ کیا ہے، سونے کا ذخیرہ کہاں ہے جہاں سے بہہ کر یہ سونا دریاؤں میں، اور دریاؤں سے پھر لوگ اس کو چھانتے ہیں اور سونا نکالتے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، پرائیویٹلی نجی طور پر حکومت کو یہ علم میں ہے کہ اٹک سے لے کر آگے تک جو ہے دریائے سندھ کی ریت کے اندر سے سونے کے ذرات نکالے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی روزی دہائیوں سے اس سے وابستہ ہے۔ یہ پلیسر سونا کہلاتا ہے جو ریت میں پایا جاتا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رعد میں آیت نمبر 17 ہے، جس کا مفہوم میں بیان کروں گا، ترجمہ شاید میں نہ بیان کر سکوں کیونکہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، کہ آسمان سے اللہ بادل برساتا ہے، یہ بادل پہاڑوں پہ گرتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر چلتے ہیں، جس میں اور ندی نالے اپنی اپنی بساط کے ساتھ شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس پر جھاگ آتی ہے، جھاگ اڑ جاتی ہے، اور وہ چیز جسے پگھلا کر تم سونا اور دیگر چیزیں، قیمتی چیزیں بناتے ہو، زیورات بناتے ہو، دیگر اشیاء بناتے ہو، وہ بیٹھ جاتی ہے، اور اللہ پاک اسی طرح حق کو باطل سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ دریاؤں میں جو پانی ہے وہ اپنے ساتھ بہت ساری معدنیات لے کر آتا ہے، جس میں ایک معدنی دولت جو ہے سونا بھی ہے، اور یہ سونا زیورات بنانے کے کام آتا ہے، اسی لیے قرآن نے زیورات کا اور دیگر سامان کا ذکر بھی کیا۔ لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے نہ سمجھ سکے، اور یہی سمجھتے رہے کہ شاید حق و باطل کی یہ بات ہے جس میں حق جو ہے وہ سونے کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور باطل جو ہے جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے۔ لیکن اب جب پلیسر گولڈ کا زمانہ آیا، آج سے 40-45 سال پہلے، اور یہ کہا جانے لگا کہ جی دریاؤں کی ریت میں سونا پایا جاتا ہے، تو اپنے اپنے طور پر لوگوں نے جو ہے جہاں جہاں تک جھاگ تھی وہاں تک تلاش نہیں کیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس پوائنٹ پہ رہیے گا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جھاگ اڑ جاتی ہے، اور جو وہ قیمتی دھات ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ تفسیر سب اویلیبل ہے، نیٹ پر بھی ہے، اور آپ کے گھر میں بھی یقیناً با ترجمہ قرآن پاک موجود ہوگا۔ میں صورت بھی بتا رہا ہوں، آیت بھی بتا رہا ہوں۔ تو یہ سونا جو ہے دنیا میں جو چند بڑے دریا ہیں ان میں سے دریائے سندھ میں بھی پایا جاتا ہے۔ ویسے تو احادیث میں دریائے فرات کے متعلق مشہور ہے کہ جب قرب قیامت ہوگا تو اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، پھر میں اگین ترجمہ نہیں بتاتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس پر دنیا لڑ پڑے گی، لیکن دریائے سندھ میں جو سونا نکل رہا ہے اس کا قرآن پاک کی سورہ رعد میں ذکر ہے، اور اس کو اب بچانے کے لیے یا اس کو سونے کو نکالنے کے لیے جو ہے حکومت پنجاب نے کمر کس لی ہے۔ یہ جو سونا پرائیویٹلی نکالا جا رہا تھا، یہ پہلے پرائیویٹ لوگ نکالتے تھے، اور کنارے کنارے سے ریت اور پتھر نکالتے تھے، اس کو چھانتے تھے، اس کا چھاننے کا ایک طریقہ ہے، اس کو چھانتے تھے، پانی ڈالتے تھے، اور اس کے بعد اس میں سے سونے کے ذرات نکالتے تھے، جس کو بعد میں تولا جاتا تھا۔ تو یہ
कम व बेश उनकी महाना जो है गुज़र बसर के लिए काफ़ी होता है। लेकिन दरिया सिर्फ किनारे तक नहीं बहता है, दरिया तो जो रेत लेकर आता है वो बहुत दूर से लेकर आता है, पत्थरों में से टूटती हुई निकलती है। दरिया सिंध जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीम दरिया है और लंबा दरिया है, इसका जो पानी आता है वो चीन के पहाड़ों से शुरू होता है, वहाँ से लेकिन बहुत कम पैमाने पर आता है और रास्ते में इसको नदी नाले मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सोने के ज़रात हैं, कहीं तो वो ख़जाना है जो बारिश की सूरत में वहाँ बरसता है या बर्फ़ की सूरत में बरसता है, और उसके बाद वो जब पिघलता है तो पत्थरों को आपस में रगड़ता है और वो सोना जो है ज़रात की शक्ल, जैसे रेत होती है वैसे वो शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो यूँ समझे कि अटक से लेकर आगे तरबेला तक जितनी रेत है वो सोने से भरी पड़ी है, और ये रेत जो पानी है ये जहाँ से लेकर आ रहा है वो पहाड़ भी यकीनन चीन और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़या होंगे। वो जो कहते हैं ना हिमालय से बुलंद दोस्ती है, तो हिमालय पहाड़ में से ही कोई ऐसी जगह ज़रूर मौजूद है जहाँ पर बेबहा सोना मौजूद है। पंजाब हुकूमत को अब ख्याल आया, उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, दफ़ा 144 लगा दी गई है। अटक और उससे आगे पंजाब में किसी जगह पर ना कोई कानकनी की जा सकती है, ना सोना निकालने के लिए रेत को छाना जा सकता है। और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये नोटिफिकेशन जो है माइंस एंड मिनरल्स वालों ने जारी किया है, तो उनके पास कोई स्ट्रेटजी होगी कि अगर ये सोना निकालना है तो इसको साइंसी बुनियादों पर कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हायर की जा सकती हैं, और हमारी इतलात के मुताबिक चीन सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इससे पहले बलूचिस्तान में जो सोने के ज़ाहिर थे, जो बाद में तांबे के ज़ाहिर, उसमें से सोना बहुत कम निकला, उस पर भी चीन ही रिकॉर्डिंग पे काम कर रहा है। और चीन अब प्लेसर गोल्ड पर भी काम करना चाह रहा है। रेत से छाने जाने वाला ये सोना 1 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए नहीं, सैकड़ों साल से निकाला जाएगा। यानी अगले आने वाले सैकड़ों साल तक ये सोना पानी के साथ बह कर आता रहे, जब तक अल्लाह ने चाहा। दरिया सिंध जो है बहता रहेगा और इसमें दरिया काबुल आके मिलता रहेगा। इसमें से सोने के ज़रात ना सिर्फ अटक से बल्कि उससे आगे भी जो है हासिल किए जा सकते हैं। तो दरिया सिंध की रेत को आप मामूली ना समझें, और समझे कि ये सोने का पहाड़ जो है ये दरिया सिंध में मौजूद है, जहाँ से छन कर सोना जो है वो आ रहा है। पंजाब हुकूमत इसको निकालेगी और इसमें से हमारा हिस्सा भी हमें ज़रूर मिलेगा। अच्छा किया कि दफ़ा 144 लगाकर ये सारा काम बंद कर दिया गया। हुकूमत को अपनी सरपरस्ती में साइंटिफिक बुनियादों पर ये सोना निकालना चाहिए, और इस सोने को पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब तक पता नहीं सैकड़ों बरस में या हज़ारों बरस में, अब मैं इसका अंदाज़ा तो नहीं कर सकता दरिया कब से है, पहाड़ कब से हैं, ये सोना बहता रहा है और बहकर दरिया के अंदर मिलता रहा है। अब पता नहीं कहाँ कितना सोना है, इस पर एक पूरी रिसर्च होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत ने अगर दफ़ा 144 लगाई है तो सिर्फ 3 माह के लिए, तो मेरा ख्याल है ये 3 माह कम है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा एक्सपेरिमेंटली या तजर्बाती तौर पर। ये 3 माह है, लेकिन 3 माह से ज़ायद अरसा भी ये दफ़ा 144 लग सकती है। और मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को वो सैम्पल्स जो कि रेत के हैं वो दिखाए जाएंगे, जिसमें से अगर सोना इस मकदार में निकल सकता है कि ख़र्च से ज़्यादा हो, तो सोने निकालने के लिए दरिया सिंध से रेत को साइंटिफिक बुनियादों पर छाना जाएगा। आपके लिए और मेरे लिए ये खुशखबरी है। इस खुशखबरी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।